السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیج نمبر 96، لاسٹ پیراگراف۔ وَيَتْبَعُ هَذَا الشِّرْكُ الشِّرْكَ بِاللَّهِ، اور یہ شرک باللہ کی پیروی کرتا ہے، یعنی اوپر جس کا ذکر ہوا، یعنی وَمَن تَوَكَّلَ عَلَى غَيْرِ اللَّهِ فِيمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ، جس نے غیر اللہ پہ توکل کیا اس معاملے میں جس پر اللہ کے سوا کوئی قادر ہی نہیں۔ تو اگر انسان ان چیزوں میں جو صرف اللہ ہی کے دائرہ کار میں آتی ہیں، کسی اور انسان کا اس میں کوئی حصہ ہی نہیں، کسی اور پر بھروسہ کر لیتا کہ وہ میرے لیے یہ کام کرے گا، مثلاً یہ کہ کوئی اولاد دے گا یا میرے کو رزق میں اضافہ کر دے گا، تو یہ سب چیزیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو پھر اگر یہ چیزیں انسان کے اندر ہوں تو پھر شرک باللہ میں اضافہ ہو جاتا ہے، فی الاقوال باتوں میں، والاعمال اعمال میں، والارادات ارادوں میں، والنیات اور نیتوں میں۔ فالشرک باللہ فی الاقوال کالحلف بغیر اللہ، اقوال میں یا باتوں میں اللہ کے ساتھ شرک جو ہے یہ غیر اللہ کے نام کی قسم کھانے کی طرح ہے۔ کل حلف کا مطلب ہے جیسے غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا، اللہ کے علاوہ کوئی ماں کی قسم کھائے، باپ کی کھائے، کسی اور آبجیکٹ کی قسم اگر کوئی کھاتا ہے تو وہ اس کی باتوں میں شرک کی مثال ہے۔ وقول الانسانی، اور انسان کا کہنا، ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، یہ بھی شرک ہے۔ او ما لی الا اللہ و انت، میرا کوئی نہیں سوائے اللہ کے اور آپ کے، یہ بھی شرک کی بات ہے یا شرکیہ بات ہے۔ او انا متوکل علی اللہ و علیک، یا میرا اللہ پہ بھروسہ اور آپ پہ بھروسہ ہے، یعنی ان کاموں میں صرف اللہ ہی جو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن عام روزمرہ زندگی میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ آئی ٹرسٹ یو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم شرک کا کوئی لفظ بول رہے ہیں یا شرکیہ بات کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے آپ پر اعتماد ہے اور مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، جیسے بچوں کو انکریج کرنے کے لیے یا کسی ساتھی کو کہ آپ گھبرائیں نہیں، فکر نہیں کریں، آپ کر لیں گے، یہ شرک نہیں ہوتا۔ لیکن وہ کام جو صرف اللہ نے کرنے ہیں، اگر انسان ان کاموں میں انسانوں پہ بھروسہ کر بیٹھے تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ او انا فی حسب اللہ و حسبک، یا یہ کہ میں اللہ کی کفایت میں اور آپ کی کفایت میں ہوں، یعنی اللہ مجھے کافی ہے اور آپ بھی کافی ہیں۔ او ھذا من اللہ و منک، یا یہ کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور آپ کی طرف سے بھی۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو اللہ ہی کا فضل ہوا ہے اور اللہ نے آپ کو سبب بنا دیا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ چیز مجھے اللہ نے دی اور آپ نے دی ہے تو یہ ٹھیک نہیں۔ او ھذا من برکات اللہ و برکاتک، یا یہ کہے کہ یہ اللہ کی برکتوں میں سے ہے اور آپ کی بھی برکتوں میں سے، ونحو ذالک، اور اسی طرح کی باتیں۔ والشرک باللہ فی الاعمال کالسجود لغیر اللہ، اور اعمال میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کیا ہے؟ جیسے غیر اللہ کو سجدہ کرنا۔ والطواف بغیر بیتہ، اور بیت اللہ کے علاوہ کسی اور گھر کا طواف کرنا، کسی قبر کا طواف کرنا یا کسی درخت کا طواف کرنا، کیونکہ طواف ایک عبادت ہے، تو عبادت تو صرف اللہ کے لیے۔ والسجود للقبور، اور قبروں کو سجدہ کرنا، کیونکہ سجدہ صرف اللہ کو ہوتا ہے، کسی آبجیکٹ کو آپ سجدہ نہیں کر سکتے۔ والطواف علیہا، اور ان قبروں پہ طواف کرنا۔ وتقبیلہا، اور ان کو چومنا۔ واستلامہا، اور ہاتھ سے چھونا۔ ونحو ذالک، اور اسی طرح کے کام۔ والشرک باللہ فی الارادات والنیات بحر لا ساحل لہ، ارادوں اور نیتوں میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ایسا سمندر ہے جس کا کوئی ساحل ہی نہیں۔ وقل من یسلم منہ، اور کتنے کم لوگ ہیں جو اس سے سلامت ہیں، بچے ہوئے ہیں۔ فمن اراد بعملہ غیر وجہ اللہ، جو ارادہ کرے اپنے کام کا
اللہ کے سوا کسی اور کے چہرے کی خاطر، غیر وجہ اللہ، یعنی اللہ کی خاطر کام کرنے کی بجائے کسی اور کو دکھانے کے لیے کرے، یعنی یہ نیت کر لے۔ او نوا شیئا غیر التقرب الیہ، یا کسی چیز کی نیت کرے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے بجائے کسی اور کے تقرب کے لیے، وطلب الجزاء منہ، اور اس سے جزا پانے کے لیے، فقد اشرک فی نیتہ و ارادتہ، تو اس نے اپنی نیت اور ارادے میں شرک کیا۔ وہذا حال اکثر الخلق، اور یہ اکثریت کا حال ہے، کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر اللہ پر مگر یہ کہ وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی اکثریت لوگوں کی جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیتی ہے۔ اگرچہ یہ جو دکھاوا اور یہ سب چیزیں ہیں، ریاکاری جو ہے، یہ شرک اصغر ہے، لیکن بہرحال شرک کی ایک قسم ہے وہ بھی۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ فالسجود والعبادۃ والتوکل والانابۃ والخوف والرجاء والمحبۃ والطاعۃ والتوبۃ والدعاء کلہ محض حق اللہ تعالی الذی لا یصلح ولا ينبغی لسواہ من ملک مقرب او نبی مرسل فضلا عن غیرہم۔ فالسجود، تو سجدہ کرنا، والعبادۃ، اور عبادت کرنا، والتوکل، اور کمپلیٹ بھروسہ کرنا، والانابۃ، اور رجوع کرنا، والخوف، اور ڈرنا، والرجاء، اور امید رکھنا، والمحبۃ، اور محبت رکھنا، والطاعۃ، اور اطاعت کرنا، والتوبۃ، اور توبہ کرنا، والدعاء، اور دعا کرنا، کلہ، یہ سارے کے سارے، محض حق اللہ، یہ خالص اللہ کا حق ہے، الذی لا یصلح ولا ينبغی لسواہ، جو اس کے سوا کسی اور کے لیے نہ درست نہ جائز ہے، من ملک مقرب، چاہے کوئی مقرب فرشتہ ہو، اور نبی مرسل، یا کوئی نبی رسول ہو، فضلا عن غیرہم، ان کے علاوہ کو تو چھوڑ ہی دیں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، تو جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یا ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہو کہ کیا انسان کسی اور سے محبت کر ہی نہیں سکتا، یا کسی اور کی بات نہیں مان سکتا، یا کسی اور سے معافی نہیں مانگ سکتا، یا ان میں سے کسی سے کوئی امید نہیں رکھ سکتا؟ تو اس میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو طبعی ہوتی ہیں، جیسے محبت ایک طبعی محبت ہوتی ہے، فطری محبت جس کو آپ کہتے ہیں۔ آپ کو اپنے بچے سے پیار ہے، اپنی والدہ سے پیار ہے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے شوہر سے ہے، دوستوں سے ہے، اللہ کی خاطر اللہ کے دین کا کام کرنے والے ساتھیوں سے ہے، ایک طبعی محبت ہے۔ لیکن اگر ان میں سے کسی کی بھی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پیچھے جانے لگے اور وہ شخص آگے آ جائے، یا یہ کہ اس محبت میں اس کی ایسی تعظیم ہو کہ جیسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انسان یعنی ہر عیب سے پاک قرار دیتا ہے، ایسے ہی وہ سمجھے کہ انسان بھی عیبوں سے بالکل پاک ہیں اور ان میں کوئی کمی کوتاہی نہیں، تو یہاں شرک آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، عبودیت والی محبت جو ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ ہوگی۔ اسی طرح خوف ایک طبعی خوف ہوتا ہے، آپ سانپ کو دیکھتے آپ ڈر جاتے، کوئی حرج نہیں، ڈرنے والی چیز ہے، ڈرتا ہے انسان، آگ سے ڈرتا ہے، زہر سے ڈرتا ہے، کئی چیزوں سے بچتا ہے، ڈرتا ہے، تو یہ خوف جو ہے یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان یہ کہے کہ اگر میں نے فلاں پیر کے نام پر 11ویں شریف نہیں دی، یعنی 11ویں کی رات کو دودھ نہیں صدقہ کیا، تو پھر میری شامت آ جائے گی یا میرا کوئی نقصان ہو جائے گا، تو یہ اس طرح کا خوف جو ہے جس میں عبادت کا عنصر پایا جاتا ہو وہ شرک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی انسان کے اوپر ایسا مکمل بھروسہ کرنا کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کیا جاتا ہے، یا پھر اس سے ایسی امید رکھنا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ہی انسان رکھ سکتا ہے، تو یہ درست نہیں، نہ کسی نبی سے، نہ کسی فرشتے سے، نہ کسی زندہ سے، نہ کسی مردہ سے۔
فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وحقیقت الشرک، اور شرک کی حقیقت کیا ہے؟ هو التشبہ بالخالق، کسی کو خالق سے مشابہ قرار دینا، یعنی کسی کو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سمجھنا، یہ ہے شرک. وتشبیہ المخلوق بہ، اور مخلوق کو اس کے ساتھ تشبیہ دینا. فالمشرک شبہ المخلوق بالخالق، مشرک جو ہوتا ہے وہ مخلوق کو خالق سے تشبیہ دیتا ہے. فی خصائص الالہیت، الوہیت کے خصائص میں، یعنی الہ ہونے کی خصائص میں سے. من التفرد، یعنی اللہ کے ایک ہونے کے. بملک النفع والضر، نفع اور نقصان کا مالک ہونے کے اعتبار سے. والعطاء والمنع، اور دینے اور روکنے کے اعتبار سے. وذالک یوجب تعلیق الدعاء والخوف والرجاء والتوکل باللہ وحدہ، اور یہ واجب کرتا ہے دعا، خوف، امید، اللہ پر توکل کو اکیلے اسی کے ساتھ جوڑنے کو. تعلیق ہوتا ہے کسی چیز کو کسی چیز سے لٹکا دینا، یعنی جوڑ دینا. تو مراد کیا ہے اس بات سے کہ انسان اگر اللہ کے سوا کسی اور کے اندر وہی خصوصیات سمجھتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر ہے تو پھر یہی شرک ہو جاتا ہے. فمن اللہ کا ذالک بمخلوق، تو جس نے اس کو مخلوق کے ساتھ جوڑ دیا، یعنی دعا، خوف، رجا، توکل کو. فقد شبہ بالخالق، تو اس نے اس مخلوق کو خالق کے ساتھ مشابہ قرار دیا، خالق جیسا قرار دیا. وجعل من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، اور بنا دیا اس کو جو اپنی ذات کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں. ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ مرنے کا، نہ جینے کا، اور نہ دوبارہ اٹھنے کا. فضلا ان یملکها لغیرہ، کہاں یہ کہ اس کے سوا کوئی اس کا مالک ہو، یعنی جو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں وہ کسی اور کے نفع نقصان کا کیسے مالک ہو سکتا ہے. شبیہا لمن لہ الخلق والامر کلہ، مشابہ کرتے ہوئے، تشبیہ دیتے ہوئے اس کے لیے جس کے لیے خلق اور امر ہے سارے کا سارا، یعنی پیدا بھی اسی نے کیا اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے ہر چیز پر، یعنی اس کے مشابہ قرار دینا ہے یہ. وَبِيَدِهِ كُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز جس کے ہاتھ میں ہے. الَّذِي مَا شَاءَ كَانَ، وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے. وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، اور جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا. لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَ، کوئی روکنے والا نہیں جس کو وہ عطا کرے، اور نہ کوئی دینے والا ہے جس سے وہ منع کر دے. تو اس میں بھی بات یہی ہے کہ انسان اپنے لیے بھی کسی چیز کا مالک نہیں تو کسی اور کے لیے کسی چیز کا مالک کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ پیدا بھی اللہ نے کیا، حکم بھی اللہ کا ہے، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اگر وہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر کسی کو روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا. وَهَذَا مِنْ أَقْبَحِ التَّشْبِيهِ، اور یہ سب سے بدترین تشبیہ ہے. حَيْثُ شَبَّهَ الْعَاجِزَ الْفَقِيرَ بِالذَّاتِ بِالْقَادِرِ الْغَنِيِّ بِالذَّاتِ. کیا ہے یہ سب سے کبھی شرک کہ یعنی کسی عاجز فقیر ذات کو تشبیہ دینا قادر و مطلق ذات کے ساتھ جو سب سے بے نیاز ہے. یعنی انسان کیا سارے کے سارے فقیر ہیں، تو کمزوروں کو، فقیروں کو اللہ سے تشبیہ دینا یہ انتہائی کبیرہ چیز ہے. ومن خصائص الالہیت، اور الہ ہونے کے جو خاص خاص نکات ہیں وہ کیا ہے؟ الکمال المطلق من جمیع الوجوہ، الہ وہ ہوتا ہے جو ہر اعتبار سے ایبسولوٹلی پرفیکٹ ہوتا ہے. الکمال المطلق من جمیع الوجوہ، کسی طرف سے کوئی کمی نہیں ہوتی. انسانوں کا حال کیا، اگر کسی ایک شعبے میں ایکسپرٹ ہے تو دوسرے میں بالکل ہی نکمے ہوں گے.
وذلك یوجب ان تکون العبادۃ کلھا لہ، یہ چیز واجب کرتی ہے کہ پھر ساری کی ساری عبادت اللہ ہی کے لیے ہو. والتعظیم والاجلال کلہ لہ، تعظیم بھی اور بزرگی ماننا بھی ساری کی ساری اس کے لیے. والخوف والخشیۃ والرجاء کلہ لہ، خوف، خشیت، امید سب کی سب اس سے وابستہ ہوں. والدعاء والمحبہ والطاعہ کلھا لہ سبحانہ، دعا بھی، محبت بھی، اطاعت بھی، یہ ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہو. فمن جعل شیئا من ذلک لغیرہ، تو جس نے اس کے علاوہ کسی اور کو اس میں شامل کر لیا یا کسی اور کے لیے کسی چیز کو کر دیا، فقد شبہ ذلک الغیر بمن لا شبیہ لہ، تو اس نے اس غیر اللہ کو اس کے مشابہ کیا جس کی کوئی شبیہ ہے ہی نہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی شبیہ نہیں، کوئی اس جیسا نہیں. ولا مثیل لہ، نہ اس کی کوئی مثال ہے. ولا ند لہ، نہ اس کا کوئی مد مقابل ہے. وذالک اقبح التشبیہ وابطلہ، یہ سب سے بدترین تشبیہ ہے اور سب سے باطل چیز ہے. ولشدۃ قبحہ وتضمنہ غایۃ الظلم فإن اللہ لا یغفرہ، اس تشبیہ کی قباحت کی شدت اور اس میں حد درجہ کا ظلم پائے جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. مع انہ کتب علی نفسہ الرحمہ، باوجود اس کے کہ اس نے اپنی ذات پر رحمت لازم کر رکھی ہے. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ نہیں معاف کرے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور وہ اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ تو بہت دور کی گمراہی میں نکل گیا، اور جو گمراہی میں بہت دور چلا جائے اس کو پلٹنا بھی مشکل ہوتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. ومن خصائص الالہیۃ العبودیۃ وہی غایۃ الحب للہ مع غایۃ التعظیم لہ والذل لہ، الہ کی عبادت کے خصائص میں سے ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہو انتہا درجے کی محبت. غایت ہوتی کسی چیز کا اینڈ ہونا، یعنی اس سے آگے کسی اور کے لیے نہیں. مع غایۃ التعظیم لہ، انتہا درجے کی اس کی تعظیم کے ساتھ، یعنی محبت کے ساتھ تعظیم بھی شامل ہو. والذل لہ، اور اس کے لیے عاجزی اور انکساری بھی ہو. فمن آتا حبہ وذلہ وخضوعہ وتعظیمہ لغیر اللہ، جس نے دی اپنی محبت اور اپنی ذلت اور اپنا دبنا جھکنا اور اپنی تعظیم غیر اللہ کو، فقد شبہہ بہ فی خالص حقہ سبحانہ، تو اس نے اس کو اللہ کے خالص حق میں مشابہ قرار دے دیا، اس کے ساتھ تشبیہ دے دی. ومن خصائص الالہیۃ السجود، اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدوں کی خصوصیت میں سے فمن سجد لغیرہ فقد شبہ بالمخلوق بھی، جس نے غیر اللہ کو سجدہ کیا اس نے مخلوق کو اللہ کے ساتھ مشابہ کر دیا. وصرف لہ ما لا یستحقہ، اور اس کو وہ دیا جس کا وہ مستحق نہیں. واما التشبہ بہ، اور جہاں تک اس کے ساتھ تشبہ کا تعلق ہے، فمن تعاظم وتکبر ودعا الناس الی مدحہ وتعظیمہ، تو جس نے بڑا بننا چاہا اور تکبر کیا اور لوگوں کو اپنی تعریف اور تعظیم کے لیے دعوت دی، والخضوع لہ، اور اپنے لیے جھکنے کی، فقد تشبہ باللہ، تو اس نے گویا اپنے آپ کو اللہ کے مشابہ قرار دیا. ونازعہ فی ربوبیتہ والہیتہ، اور اس سے جھگڑا کیا اس کی ربوبیت اور اس کی الوہیت میں، یعنی اس نے اس سے لینے کی کوشش کی، کھینچا. وما عبد احد غیر اللہ من الملائکۃ والکواکب والاصنام والاوثان الا وقعت عبادتہ للشیطان کما قال سبحانہ،
اور نہیں عبادت کی کسی ایک نے بھی غیر اللہ کی، ملائکہ میں سے، کواکب میں سے، بتوں میں سے، مورتیوں میں سے، الا وقعت عبادتہ للشیطان، مگر یہ کہ اس کی عبادت اصل میں وہ شیطان کے لیے واقع ہو گئی. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اے بنی آدم کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ، اور یہ کہ میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ. یہ جو مختلف آبجیکٹس کی انسان عبادت کرتا ہے نا، تو یہ اصل میں شیطان کی عبادت ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا تھا بت توڑنے کے لیے، تو اس میں سے ایک کالے رنگ کی عورت نکلی تھی. آپ کو جب بتایا گیا تو آپ نے فرمایا وہ شیطانہ تھی، یعنی شیطان تھی. تو باقاعدہ ان بتوں کے اندر یا ان بتوں کے ساتھ شیطان ہوتے ہیں، اور یعنی اللہ نے سب کو حنیف پیدا کیا تھا، فطرت پر پیدا کیا، توحید پر پیدا کیا تھا، لیکن شیطانوں نے انسان کو شرک کی طرف کھینچ لیا. فاجتالتہم الشیاطین. تو یہاں پر یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ملائکہ یا کواکب اصنام وغیرہ کی عبادت کرتا ہے تو اصل میں وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا. اب تو خیر شیطان کی الگ سے بھی عبادت ہوتی ہے، سیٹانک چرچز بھی ہیں. وقال ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم لابیہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کیونکہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے. تو وہ شیطان کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ کس کی کرتے تھے؟ کواکب کی کرتے تھے، ستاروں کی، سیاروں کی، سورج چاند کی عبادت کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے والد. تو یہاں پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ سورج چاند کی پرستش نہ کریں، کہا شیطان کی عبادت نہ کریں، کیونکہ شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے. یعنی شیطان نے ہی اس کام پہ لگایا ہوا ہے، تو گویا شیطان کی پیروی کرنا اور اس کی اطاعت کرنا اس کی عبادت ہو گئی. یعنی کہ اگر ویسے ہی جیسے محبت کے لیے کسی کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں یا کسی کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر جیسے وہ بیٹھے ہوئے اور ان کے پاؤں کو پکڑ رہے ہیں تو آپ دیکھیے کہ پورے سجدے کی پوزیشن ہو جاتی ہے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی منع کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تعظیم میں پھر غلو ہے، حد سے بڑی ہوئی تعظیم ہے. یعنی ایسے کاموں کے بھی قریب نہیں جانے چاہیے جو پھر آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس طرف لے جائیں. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. واللہ عز وجل کما انہ لا یرضی ان یکون معہ آلہۃ اخری، اور اللہ عز وجل جس طرح راضی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرے الہ ہوں، یخلقون و یرزقون و یدبرون، کہ جو پیدا کرتے ہوں اور رزق دیتے ہوں اور تدبیر کرتے ہوں. فإنہ لا یرضی کذلک ان یکون معہ آلہۃ اخری یشرعون و یحللون و یحرمون، کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرے الہ بھی ہوں جو لوگوں کے لیے شریعت مقرر کرے، ان کے لیے چیزوں کو حلال یا حرام کریں، یعنی حلال حرام کو اپنے ہاتھ میں لیں. ولا یرضی کذلک ان یکون معہ آلہۃ اخری یعبدون من دون اللہ، اور اسی طرح اس کے ساتھ دوسرے الہ بھی نہ ہوں کہ جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرے. یعنی اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی نہیں ہوتا کہ انسان اللہ کو چھوڑ کے کسی کو خالق، رازق، مالک سمجھے، اور پھر یہ کہ کسی کو حلال حرام کا اختیار دے دے، اور پھر اسی طرح اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کی جائے. فالشرک الاکبر، جو شرک اکبر ہے، مخرج من الملہ، یہ ملت سے نکال دیتا ہے. ومحبط لجمیع الاعمال، اور سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے.
مبیح للدم والمال، یہ خون اور مال کو مباح قرار دیتا ہے. وصاحبہ مخلد فی النار، اور اس کا ساتھی ہمیشہ آگ میں رہے گا. یہ شرک اکبر کا نقصان ہے. مخرج من الملہ، محبط لجمیع الاعمال، مبیح للدم والمال، وصاحبہ مخلد فی النار. یعنی ان کا خون حلال کر دیا گیا نا، یعنی جب جیسے جنگ وغیرہ ہوتی ہے. یا والشرک الاصغر، اور شرک اصغر کیا ہے؟ ینقص التوحید، یہ توحید کو ناقص کر دیتا ہے. لیکنہ لا یخرج من الملہ، لیکن وہ انسان کو ملت اسلامی سے باہر نہیں نکالتا. وہو وسیلۃ الی الشرک الاکبر، اور یہ شرک اکبر کی طرف وسیلہ ہے، یعنی اس کا ذریعہ بنتا ہے. یعاقب علیہ صاحبہ، یعنی جس کا کرنے والا اس پر سزا دیا جائے گا. ولا یخلد فی النار خلود الکفار، اور یہ کافروں کی طرح آگ میں ہمیشہ نہیں رہے گا. والشرک الاکبر محبط لجمیع الاعمال، شرک اکبر جو ہے انسان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے. لیکن الشرک الاصغر یحبط العمل، لیکن شرک اصغر جو ہے یہ عمل کو ضائع کرتا ہے. الذی کارنہ، وہ جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے. کأن یعمل عملا للہ، کہ انسان اللہ کے لیے کوئی عمل کرے، یرید بہ ثناء الناس علیہ، جس پر وہ لوگوں سے تعریف چاہے. یعنی نماز پڑھی آپ نے اللہ کے لیے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، اور انتظار ہو کہ لوگ تعریف کریں کتنی اچھی نماز پڑھی تم نے، وہ نماز ظاہر. کأن یحسن صلاتہ، جیسا کہ وہ اپنی نماز کو خوبصورت بنا لیتا ہے. او یتصدق، یا صدقے کو. او یصوم، یا روزہ رکھتا ہے. او یذکر اللہ لاجل ان یراہ الناس، یا اللہ کا ذکر اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اسے دیکھ لیں کہ ذکر کر رہا ہے. او یسمعونہ او یمدحونہ، یا اس کو سنتے ہوں یا اس کی مدح کرتے ہوں. یعنی دکھاوا دو طرح کا ہوتا ہے نا، ایک سنوایا جاتا ہے اور ایک دکھایا جاتا ہے. فہذا الریاء اذا خالط العمل ابطلہ، یہ ہے ریاکاری، اگر یہ عمل میں مل جل گئی تو عمل کو باطل کر دے گی. ومن الشرک الاصغر الحلف بغیر اللہ، اور شرک اصغر میں سے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھانا بھی ہے. وقول الانسان ما شاء اللہ وشئت، اور انسان کا کہنا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے. او لولا اللہ وفلان ونحو ذلک، اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا، اور اس طرح کی باتیں. یعنی یہ کہنا غلط ہے اللہ چاہے اور آپ چاہے، اور یہ کہنا درست ہے جو اللہ چاہے پھر آپ چاہے پھر کوئی چاہے، اللہ کے برابر نہیں ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان، یہ نہ کہو جو اللہ نے چاہا اور جو فلاں نے چاہا. ولکن قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلان، لیکن یوں کہو جو اللہ نے چاہا پھر جو فلاں نے چاہا. والشرک الاصغر قد یکون اکبر علی حسب ما یکون فی قلب صاحبہ، اور شرک اصغر جو ہے یہ اسی مقدار سے بڑا ہوگا جتنا کسی کے دل میں وہ چیز ہوگی، یعنی اس کے لیول یا اس کی انٹینسٹی اتنی ہوگی جتنی اس کے دل میں اس کی نیت ہے. فیجب الحذر من الشرک مطلقا، تو کمپلیٹلی شرک سے بچنا چاہیے. الاکبر والاصغر، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا. فالشرک ظلم عظیم لا یغفرہ اللہ، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. یعنی بعض اوقات شرک اصغر ہوتا ہے لیکن کسی کا 1%، کسی کا 2%، تو جتنا جتنا زیادہ شرک اصغر ہوگا پھر وہ ٹچ کر جائے گا شرک اکبر کو بھی. والشرک نوعان، شرک دو طرح کا ہوتا ہے. شرک جلی و شرک خفی، ظاہری شرک اور چھپا ہوا شرک. فالجلی ما سبق ذکرہ، جلی شرک وہ ہوتا ہے جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے. والخفی لا یکاد یسلم منہ احد، اور خفی شرک سے تو شاید ہی کوئی بچا ہو. مثل ان یحب مع اللہ غیرہ، مثلاً اللہ کے ساتھ کسی اور سے بھی محبت رکھنا. وہو فی ہذہ الامت، اور یہ شرک اس امت میں یعنی مسلمان امت میں اخفی من دبیب النمل،
چوٹی کی چال سے بھی زیادہ چھپا ہوا ہے. وَأَكْثَرُ الْأُمَّةِ وَاقِعُونَ فِيهِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ، اور امت کی اکثریت اس میں واقع ہو جائے گی جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثریت اللہ پر ایمان نہیں رکھتی مگر یہ کہ وہ شرک کرتے ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. فمن نقصت محبته للہ احب غیرہ، جس کی اللہ سے محبت کم ہوگی وہ غیر اللہ کی محبت میں مبتلا ہو جائے گا. یعنی جتنی اللہ سے کرنی چاہیے وہ غیر اللہ سے ہو جائے گی اور یہاں کم ہو جائے گی. اذ لو کملت محبته للہ لم يحب سواہ، اگر اس کی اللہ سے محبت کامل ہوتی تو وہ اس کے سوا کسی اور سے ایسی محبت نہ کرتا. وکلما قویت محبت العبد لمولاه، اور جتنی جتنی بندے کی اللہ سے محبت، اپنے مولا سے محبت مضبوط ہوتی جاتی ہے، صغرت عنده المحبوبات وقلت، تو محبوب چیزیں اس کے ہاں بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں اور قلیل ہو جاتی ہیں، تھوڑی ہو جاتی ہیں. یعنی دنیا سے اٹیچمنٹ کم ہو جاتی ہے کیونکہ رخ اس کا آخرت کی طرف ہو گیا. وَكُلَّمَا ضَعُفَتْ مَحَبَّتُهُ لِلَّهِ کثرت محبوباتہ من المخلوقات وانتشرت، اور جتنی جتنی اللہ سے محبت کمزور پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے، کثرت مخلوقاتہ، زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی محبوب چیزیں، من المخلوقات، مخلوق میں سے، وانتشرت، اور پھیل جاتی ہیں، خوب زیادہ ہو جاتی ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں کہے وہ شخص دنیا کی محبت میں زیادہ مبتلا ہو جاتا ہے. اس کو اس مثال سے سمجھے. جب آپ کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا تو پھر آپ اللہ کی پسند کے کام کرنے لگتے ہیں، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے نا انسان اس کو لازماً خوش کرنا چاہتا ہے. یعنی کوئی بھی طریقہ ہو اس کو چاہتا ہے کہ اس کو خوش کر دوں. جب اللہ سے محبت ہوگی تو پھر کیا کام کریں گے ہم، مثلا صدقہ خیرات اگر کریں گے تو پھر چھپا کے زیادہ سے زیادہ، کیونکہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہمارے اور اللہ کے بیچ میں راز ہے. کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے اور محبت کرنے والے کے بیچ میں کچھ راز بھی ہوتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آخرت اس کی محبوب بن جاتی ہے، وہ زیادہ وہ کام کرنے لگتا ہے جو آخرت میں فائدہ دے. وہ دنیا کے گھر کو بہت سجانے بنانے اور ہر چیز دنیا کی پرفیکٹ کرنے کی بجائے اپنے مال کو بہت سمجھداری کے ساتھ ان پروجیکٹس میں خرچ کرتا ہے جو اس کی کل آخرت کا جنت کا گھر سجانے والے. تو پورا لائف اسٹائل چینج ہو جاتا ہے. جب تک انسان کی دنیا سے محبت زیادہ ہو اور اللہ سے محبت کم ہو تو پھر کیا کرے گا، وہ اپنی دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگا رہے گا تاکہ میں لوگوں کی نظروں میں بڑا بن جاؤں. ٹھیک ہے، اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے. مثلاً آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، اچھی بلی چلتی ہے اور آپ کے پاس پیسے بھی ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ کیا میں یہ پیسے دین کے کام میں کہیں لگا دوں، آخرت کے لیے کہیں لگا دوں، یا اس گاڑی کو چینج کر لوں، جبکہ گاڑی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، گاڑی اچھی بلی ہے. تو جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا نا وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اپنے اس مال کو ان کاموں میں لگائے گا جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اور جو اس کی آخرت میں کام آئے. لیکن جس کے دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہوگی وہ کیا کرے گا، اسی مال کو اپنی دنیا خوبصورت بنانے کے لیے، زیادہ آرام دہ بنانے کے لیے، زیادہ لیٹسٹ بنانے کے لیے اس میں وہ خرچ کرے گا. بلکہ حرام طریقوں سے بھی، جو اللہ کو طریقے پسند نہیں، ان سے مال کما کے اپنی دنیا بنائے گا. دیکھیں یہ کتنی بڑی منافقت ہے نا کہ ہم لوگ اللہ کی محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں لیکن وہ دعوے کہاں سے کھوٹے ہوتے نظر آتے ہیں. مثلاً کسی شادی پہ آپ اب وہاں بیٹھے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں سب کچھ، اور باتیں ہو رہی ہیں ادھر ادھر کی، اسراف ہے، کھانے پینے میں اسراف، پہننے میں اسراف، ہر چیز میں. اور پھر جب گھر آتے ہیں تو جلدی سے 2-4 ٹکرے مار کے سو جاتے ہیں. وہ بعض لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے. تو کہاں سے اللہ سے محبت ہو گئی کہ آپ نے اپنے دل کی خوشی کے لیے یا لوگوں کی خوشی کے لیے اپنے وقت کا ایک بڑا حصہ وہاں تو لگا دیا خوشی سے، لیکن جب نماز کا وقت آیا تو اب آپ کا نماز میں دل بھی نہیں لگ رہا اور آپ کو مزہ بھی نہیں آ رہا اور آپ بس جھٹ پٹ پڑھ کے فرض پورا کر رہے ہیں. اب آپ کہتے ہیں نہیں میں تھکی ہوئی تھی. بھی کس کام میں تھکی تھی آپ؟ سوچنے کی بات ہے نا. اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف کیا تقاضا کرتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے اس کا سینٹر آف لائف بھی پھر اللہ ہی ہو.
ہر وہ کام کرے جو اس کو پسند ہے، جو اس کی نگاہ میں ہمیں بہت بڑا بنا دے، اور ان کاموں کو کم کر دیں جو لوگوں کی نظر میں ہمیں بڑا بناتے ہیں. لوگوں کی نظر میں ہم کب بڑے بنتے ہیں؟ جب ہم نے مہنگا ترین بیگ خریدا ہو، جبکہ ضرورت ایک نارمل بیگ سے بھی پوری ہوتی ہو. لوگوں کی نظر میں ہم کب بڑا بننا چاہتے ہیں؟ جب ہم ہر سال اپنی وارڈروب تبدیل کر دیں اور لیٹسٹ برانڈز کے کپڑے اس میں لگائیں اور پچھلے فی سبیل اللہ خرچ کر دیں. اللہ کی خاطر دے رہے ہیں، وہ صدقہ کر رہے ہیں. تو اپنے لیے جو اتنے مہنگے بنائے تو کس لیے؟ اللہ کی نگاہ میں بڑا بننے کے لیے. ضرورت تھی بہت. اور پھر جب ہم ایسے کاموں پہ لگاتے ہیں تو بعض اوقات ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، لیکن چونکہ ہمیں لوگوں کی نگاہ میں بڑا بننا ہوتا ہے، پھر کبھی قرض لیتے ہیں، کبھی حرام طریقے اختیار کرتے ہیں. کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی نگاہ میں بہت اچھا بن کے دکھانا چاہتا ہے. قدرتی بات ہوتی. آپ پھر بھاگ بھاگ کے اس کے کام کرتے ہیں جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے. ایک ماں کو بچے سے محبت ہوتی ہے تو کیسے بھاگتی ہے اس کی ایک چھوٹی سی چوہ پہ بھی. کھانا چھوڑ دیتی ہے، اپنی نیند قربان کر دیتی، اٹھ کے بیٹھ جاتی. اس کو تکلیف ہو تو اس کا چین لٹ جاتا ہے. میں کسی نیک بزرگ کا پڑھ رہی تھی کہ ان کو شدید بھی کوئی بیماری ہوتی تھی نا، تو جب والدہ ملنے کے لیے آتی تو وہ اچھے سے کپڑے پہن لیتے اور اٹھا نہیں بھی جاتا تھا تو کھڑے ہونے کی کوشش کرتے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی تو اپنی یہ حالت ہے، لیکن جب آپ کی والدہ آتی ہیں تو آپ کچھ اور ہی بن کے ان کو دکھاتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ سے محبت کرتا ہوں، میں ان کو بیمار بن کے تکلیف نہیں دینا چاہتا، کیونکہ جو مائیں ہوتی ہیں ان کو اپنی اولاد کی تکلیف سے بہت سخت تکلیف پہنچتی ہے. تو یہ محبت ہے نا. آپ کو والدہ سے محبت ہے تو آپ والدہ کے سامنے اپنی کسی تکلیف کا ذکر نہیں کرتے کہ میری تکلیف سے میری والدہ کو تکلیف ہوگی، کیونکہ آپ ان کی نگاہ میں وہ بن کے رہنا چاہتے ہیں جس سے والدہ خوش رہیں. اسی طرح مائیں بھی بعض اوقات اپنے غم دکھ چیزیں بچوں سے شیئر نہیں کرتی کہ بچے پریشان ہوں گے، کھانے کو نہ ہو، گھر میں کوئی مسئلہ آ جائے، جاب چھوٹ جائے، بزنس چلا جائے، تو بچوں کے سامنے تھوڑی رونا روتے ہیں کہ یہ پریشان ہو جائیں گے. تو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتا، اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، ہر وہ کام کرتا ہے جس سے وہ خوش ہو جائے. تو اگر اللہ کی محبت زیادہ ہے نا تو پھر ہم اللہ کی محبت میں کام کریں گے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں یتیم، مسکین، قیدی کو. پھر ہمارا مال اس کام میں لگے گا. اور اگر غیر اللہ سے محبت ہے تو پھر ہم ان کے لیے مہنگے مہنگے تحفے خرید کے لے جائیں گے ان کو خوش کرنے کے لیے. تو اسی لیے یہ بار بار جو لفظ آ رہا ہے نا کہ یعنی محبت اللہ ہی سے ہونی چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ سے محبت ہوگی تو پھر اللہ کی مرضی کے کام بھی ہوں گے. پھر ہماری انرجی، پھر ہمارا وقت، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہماری ہر چیز، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. کیونکہ محبت چیزوں کو آسان بنا دیتی ہے، محبت عبادت کو آسان کرتی ہے. اسی لیے اللہ سے محبت عبادت کی قسم ہے، اور غیر اللہ سے ویسی محبت جیسے اللہ سے کرتے یہ شرک کی ایک قسم ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ، حالانکہ دیا ہوا بھی سارا اسی کا ہے. سب کچھ، ہمارے جسم، جان، طاقت، صحت، کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں ہمارے پاس، عمل سے ظاہر نہیں کرتے تو وہ ثابت نہیں ہوتی نا، وہ تحقیق نہیں اس کی ہوتی. وَإِذَا كَمُلَ خَوْفَ الْعَبْدِ، اور جب بندے کا خوف مکمل ہو جاتا ہے، من ربہ، اپنے رب سے، لم یخف شیئا سواہ، تو وہ اس کے سوا کسی اور چیز سے نہیں ڈرتا. وَإِذَا نَقَصَ خَوْفُهُ خَافَ مِنَ الْمَخْلُوقِ، اور جب اس کا خوف اللہ سے کم ہوتا ہے تو مخلوق سے ڈرتا ہے. وَكُلَّمَا نَقَصَ خَوْفُهُ مِن رَبِّهِ زَادَ خَوْفُهُ مِن غَيْرِهِ، اور جتنا اس کا اپنے رب سے خوف کم ہوتا ہے اتنا ہی غیروں سے خوف بڑھ جاتا ہے. جب ہمیں یہ ہوتا ہے نا رازق اللہ ہے، اللہ رزق دے گا، تو ہم حق بات بھی کہہ دیتے ہیں. جب ہمیں یہ ہوتا ہے کہ محبت اللہ دلوں میں ڈالتا ہے تو پھر ہم کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتے جب کوئی صحیح بات کرنی ہو. کیونکہ ہم بعض اوقات ایک صحیح بات کسی سے اس لیے نہیں کر پاتے کہ یہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، یہ پھر مجھ سے بولے گا نہیں، اگر نہیں بولے گا، یہ ناراض ہو جائے گا تو پھر میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا، پھر مجھے کھانے کو کہاں سے ملے گا. جیسے ایک غلام ہوتا ہے نا تو وہ اپنے آقا کو ناراض نہیں کرتا، وہ ہر حال میں اپنے آقا کو راضی رکھتا ہے. تو ہم کیسے اللہ کے بندے ہیں، عبد ہیں، کیا عبادت کرتے ہیں کہ جب ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. نہیں، اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف جو ہے وہ کتنا ہے.
وَإِذَا كَمُلَ رَجَاءَ الْعَبْدِ فِي مَوْلَاهُ لَمْ يَرْجِ أَحَدًا سِوَاهُ، جب بندے کی اپنے مولا سے امیدیں ہو جاتی ہیں تو وہ اس کے سوا کسی اور سے امید نہیں لگا بیٹھتا. جب یہ یقین ہو نا شفا اللہ دیتا ہے تو بندہ ڈاکٹر سے امید نہیں لگا بیٹھتا کہ اس ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو یہ دوا دے گا تو ہی مجھے شفا ہوگی. تو کہتا نہیں اچھے بیسٹ ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا لیکن شفا اللہ دے گا، میرا مجھے امید اسی سے ہے. وَإِذَا نَقَصَ رَجَاؤُهُ وَضَعُفَ، جب اس کی امید کم ہوتی ہے اور کمزور ہوتی ہے، وَقَفَ بِبَابِ الْمَخْلُوقِ وَرَجَاهُ، تو کیا ہوتا ہے، وہ مخلوق کے دروازے پہ جا کھڑا ہوتا ہے اور اس سے امیدیں لگا بیٹھتا ہے. وَذَلَّ لِغَيْرِ مَوْلَاهُ، اور اپنے مولا کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکتا ہے. وَمَن تَوَكَّلَ عَلَى رَبِّهِ كَفَاهُ، اور جو اپنے رب پہ توکل کرتا ہے تو وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. وَاسْتَغْنَى بِهِ عَمَّن سِوَاهُ، اور وہ اس کو اپنے سوا سے غنی کر دیتا ہے، یعنی دوسروں سے بے نیاز کر دیتا ہے. وَإِذَا نَقَصَ تَوَكُّلُهُ تَوَجَّهَ إِلَى الْمَخْلُوقِ، جب بندے کا توکل کم ہوتا ہے تو مخلوق کی طرف دیکھتا ہے، توجہ کرتا ہے. وَاتَّكَى عَلَى عَاجِزٍ مِثْلَهُ، اور اپنے جیسے عاجز کے اوپر بھروسہ کر بیٹھتا ہے. عاجز مثلہ، جیسے خود عاجز ہے ایسے ہی وہ. ضعف الطالب والمطلوب. فهذا هو الشرك الخفی، یہ ہے شرک خفی. الذي لا يكاد يسلم منه احد الا من عصم اللہ سبحانہ، جس سے کوئی بچتا نظر نہیں آتا سوائے اس کے جس کو اللہ بچائے. وكثيرا ما يقرن الناس بين الرياء والعجب، اور کتنے ہی لوگ جو ہیں وہ ریاکاری اور عجب کو ملا دیتے ہیں. فالریاء من باب الاشراک بالخلق، ریاکاری مخلوق کو شریک کرنے کے طریقے سے ہے. والعجب من باب الاشراک بالنفس، اور عجب یعنی اپنے آپ پہ بڑا خوش ہونا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، یہ نفس کو رب کی عبادت میں شریک کرنا ہے. وہذا حال المستکبر، اور یہ ہے حال تکبر کرنے والے کا. فمن حقق ایاک نعبد خرج من الریا، تو جس نے صرف اللہ کے لیے عبادت کر لی تو وہ ریاکاری سے نکل گیا. ومن حقق وإیاک نستعین خرج من العجب، اور جس نے یہ ثابت کر دیا کہ صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں تو وہ عجب سے نکل جائے گا، یعنی پھر اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھے گا، صرف اللہ پہ ہی بھروسہ کرے گا. فاللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ. آمین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.